اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بڑی شان و عظمت والے ہیں، لیکن حضرت علی ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم حضرت علی کے فیصلوں پر بات چیت کریں گے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے متعیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو، اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ وہ شخص جو صاحب استخاصہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا، اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دھمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ قصہ نمبر 2، بہادر لڑکا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے، ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے، قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامروی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بالابد مل کر پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے ان حضرت کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ قصہ نمبر 3، غزوہ احد میں لڑائی کے انکار برسر پڑے تھے۔ مشرکین کے نشین بہادروں کی تلواروں کے زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں، موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی وجہ مسلمانوں کے علمدار ہوئے تو مشرکین نے علمدار ابو سعید بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا، اپنے گھوڑے کو دھراتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنیں اڑا رہی تھیں۔ فخری یہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان میں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجہ میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جائے؟ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے اس مشرک ابو سعید بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کا راستہ نکلے ہوئے دونوں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں نے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعید پر ہینہ ہو گیا۔ پھر وہ متلجی ہوا، اب اے ابن عام، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام
ہی تمام کر دیتے۔ حضرت علی نے ان کو جواب دیا، میرے سامنے اس کا ستر کھل گیا تھا، اس نے مجھے سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ حضور کے لباب دہن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شفا پانا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، مکہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنی لاٹھی کاندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رکتے سفر باندھا۔ بعد اس کے آپ رضی اللہ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کی تھیں مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تر و بالا خوف جرت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے، دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متروم ہیں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا حضرت علی زمین پر پڑے ہیں۔ آپ جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے، شوق سے گلے لگایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لباب دہن ڈال کر حضرت علی کے قدموں کو لگا دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پھر حضرت علی کو دام حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔